السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنا رہی ہوں دلیم، جس کو حلیم بھی کہتے ہیں نارمل۔ تو چلیں کام شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے 4 دالیں لی ہیں 100 گرام، اور گندم اور جو لیا ہے میں نے 250 گرام۔ اب جو گندم اور جو ہے اس کو میں ایک پتیلے میں شفٹ کر رہی ہوں، اس کو پانی سے اچھے سے واش کر کے میں نے اس کو بھگونا ہے۔ اب یہاں پہ میں دالیں لے رہی ہوں، چنے کی دال ہے، مسور کی دال ہے، مونگ کی دال ہے، اور وائٹ ماش ہے میرے پاس، سفید ماش۔ تو یہ سب دالیں جو ہیں وہ 100 گرام ہیں، اور گندم اور جو ہے میرے پاس 250 گرام ہے۔ اب ان کو میں دھو لوں گی۔ دھونے کے بعد میں اس کو پانی میں بھگو دوں گی 2 گھنٹے کے لیے۔ 2 گھنٹے کے بعد میں یہ 2 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس کو چولہے پہ چڑھا دیا ابلنے کے لیے۔ گندم اور جو میں ہم نے ایک بڑی پیاز شامل کرنی ہے، اس کے 4 ٹکڑے کر لیجیے گا، 4-6 ٹکڑے کر لیجیے گا، اور 2 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 کھانے کا چمچ ہلدی پاؤڈر۔ یہ 3 چیزیں ہم نے گندم جو میں شامل کرنی ہے اور اس کو بوائل کرنے چڑھا دینا ہے۔ یہاں پہ دال ہمارے پاس ہے، دال میں کچھ بھی نہیں شامل کرنا ہے، اس کو خالی ہم نے بوائل کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بوائل ہو چکی ہے دال بہت اچھی سی۔ اب بس میں نے اس کو کیا کیا، دال کو بوائل کرتے ہی میں نے اس کو پیس لیا ہے، کیونکہ بعضوں کا دال ٹھنڈی ہونے کے بعد تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ پیسنے میں مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو جیسے یہ بوائل ہوئی تھی تھوڑی سی جب ٹھنڈی ہوئی تو میں نے اس کو پیس کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ اسی طرح ہمارے پاس گندم اور جو بھی گل چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیاز وغیرہ سب چیزیں اس میں گل چکی ہیں اچھے سے، ادرک لہسن اور ہلدی بھی ہم نے اس میں شامل کی تھی، 3 چیزیں ہم نے اس میں شامل کی تھی۔ اب ہم حلیم کے قورمے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں میں نے تیل لیا ہے تقریباً 1 پاؤ تیل لے کے 2 میڈیم سائز کے پیاز لیے باریک کٹے ہوئے، اس کو میں نے تیل میں شامل کیا ہے اور اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے۔ جب گولڈن براؤن ہو جائے تو ہم نے اس میں جو گوشت ہے ہمارے پاس ½ کلو میں نے گائے کا گوشت لیا، بیف کا بنایا تھا میں نے حلیم، تو ½ کلو گائے کا گوشت لیا ہے۔ اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تاکہ گوشت کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ جب پانی خشک ہو گیا تو اس میں میں نے 3 کھانے کے چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا ہے۔ ادرک لہسن شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسالے کی طرف۔ یہاں میں نے 1 کپ دہی لیا ہے، اور قورمہ مسالے کا پیکٹ جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ 1 لیا ہے، اور جناب اس میں نے 4 کھانے کے چمچ پسی ہوئی لال مرچی کے دانے، اور 1 کھانے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر۔ یہ تمام چیزوں کو ہم دہی میں اچھے سے مکس کر لیں گے۔ یہ مکس ہو چکا ہے دہی میں اچھے سے۔ اب ہم جو دہی میں ہم نے مسالے مکس کیے ہیں وہ قورمے میں شامل کر دیتے ہیں۔ 1 کپ دہی ہے، دہی میں ہم نے 1 قورمے مسالے کا پیکٹ شامل کیا ہے، 4 کھانے کے چمچ پسی ہوئی لال مرچ پاؤڈر، 1 کھانے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، اور 1 کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر۔ یہ تمام چیزوں کو ہم نے دہی میں اچھے سے مکس کر کے قورمے میں مکس کر دیا ہے۔ تھوڑا سا دہی کا پانی خشک ہونے تک ہم قورمہ مسالے کو پکائیں گے تھوڑا۔ جب قورمہ مسالہ اچھے سے پک جائے گا تو ہم اس کے اندر 3 گلاس پانی کے شامل کریں گے، اور گوشت کے گلنے تک ہم اس کو پکائیں گے۔ پانی میں جوش آ گیا تو ہم اس کو گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا قورمہ بھی تیار ہو چکا ہے، گوشت گل چکا ہے۔ اب ہم ایک جگ میں تھوڑا سا گندم اور جو شامل کر رہے ہیں، تھوڑا سا میں قورمہ شامل کروں گی، تھوڑی سی میں پسی ہوئی دال شامل کروں گی۔ تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا جگ میں شامل کر کے میں اس کو اچھے سے پیس لوں گی۔ اگر آپ کو پیسنے میں مشکل ہو رہی ہوگی تو آپ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے شامل کر سکتے ہیں۔ اس کو میں نے حلیم کو پیستے ہوئے میں نے تقریباً 2 لیٹر پانی کا یوز کیا ہے۔ یہ دال ہے جو میں نے پیس لی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو ابال کے پیس کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔
اب ہم تینوں چیزوں کو پیس لیتے ہیں۔ یہ پس چکے، ایک شفٹ ہو گئی ہے، میں نے پتیلے میں شفٹ کر دی ہے پتیلہ۔ اب میں تھوڑا تھوڑا پیسوں گی اور پتیلے میں شفٹ کر لوں گی۔ 1 سے 2 بار پیسنے کے بعد میں پتیلے کو چولہے پہ چڑھا دوں گی اور تھوڑا تھوڑا اور مزید پیس کے پتیلے میں شامل کرتی جاؤں گی۔ یہاں میں نے چولہا جلا دیا ہے، پتیلے کو رکھ دیا اور اس کو پکنے کے لیے کر دیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں پیس کے اس میں شامل کر رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ اور دال گھوٹنے کی مدد سے اور ایک چمچے کی مدد سے اس کو چلاتے رہیں گے۔ اب ہم اس میں 8 عدد ہری مرچیں شامل کریں گے۔ چمچہ چلاتے رہنا ہے ہم نے۔ تیز پات شامل کریں گے تھوڑے، اور حلیم مسالے کا ایک پیکٹ آتا ہے مارکیٹ میں، وہ ہم نے شامل کیا اس میں۔ نمک شامل کریں گے حسب ذائقہ۔ جیفل پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ، اور جویتری پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ چاہیں تو قورمے میں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ گرم مسالہ پاؤڈر 1 کھانے کا چمچ۔ اب تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے، گھوٹنے کی مدد سے گھوٹتے جائیں، چمچے کو چلاتے جائیں۔ چمچے کو چلانا ضروری اس لیے کیونکہ پھر وہ نیچے لگنا شروع ہو جائے گا حلیم۔ اب یہاں ہم اس میں شامل کریں گے پودینہ اور ادرک باریک کٹی ہوئی۔ چمچے چلاتے جائیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہری مرچیں بھی حلیم کے اندر گھٹ جائیں، اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا۔ اچھا جی، ہمارا حلیم تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم تڑکے کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں میں نے پیاز 2 درمیانی سائز کے لیے ہیں اور تیل میں اس کو فرائی کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب جو ہم گارنش کرتے ہیں پیاز حلیم کے اوپر، یہ وہ فرائی ہو رہی ہے، اور اس کا جو تیل ہوگا جب ہم پیاز براؤن ہو جائے گی، جب اس کا جو ہم نکال لیں گے وہ جو تیل ہوگا اس کا ہم تڑکا لگائیں گے۔ یہ حلیم آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گاڑھا ہو گیا ہے۔ تو یہ تڑکا لگ چکا ہے حلیم میں، اور یہ حلیم آپ کا تیار ہو چکا ہے۔ حلیم کی تمام چیزیں، جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، میں اس کو ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، آپ پلیز اس کو وزٹ کر لیجئے گا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہاں ہم گارنش کر دیتے ہیں حلیم کو پودینے سے۔ فرائیڈ پیاز جو ہم نے ابھی فرائی کی ہے پیاز، وہ ہے، یہ پیاز ہے، ادرک ہے، لیموں، ہری مرچ اور چاٹ مسالہ۔ ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی۔ امید کرتی ہوں ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ریسیپی آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جس سے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔